आपने जो पहला मामला कहा कि इल्म आमा जो है अ, वो उसके ऊपर कोई बहस नहीं, वो तो चला आ रहा है, वो मुतवातिर है। तो मुतवातिर की अगर बैक हिस्ट्री में जाएँगे तो वो तो आपकी बाइबल में भी था, और ईसाइयत और यहूदी भी एक हमारा इल्म आमा उन्हीं से डिफाइन हो रहा है, वहीं से आ रहा है और तरीका चला आ रहा है। तो क्या अगर आप कह रहे हैं कि वो चेंज नहीं होता है या वो हमेशा कायम रहता है, तो उनके यहाँ क्यों चेंज हो गया फिर ये सब कुछ? क्योंकि अगर वो यही तरीका था, तो आज वो 5 नमाज़ें क्यों नहीं नज़र आती, या हज किए या रोज़े उस फॉर्म में क्यों नहीं नज़र आते? चलें वो, लेकिन बेसिक चीज़ें भी काफ़ी बदल गई, अहकामात जो हैं, वो ये 2 सवाल हैं मेरे। तवातुर का मतलब होता है कि पूरी की पूरी अवाम, इमाम शाफी के अल्फाज में ले रहा हूँ, अवाम नस्ल ए और अवाम नस्ल बी, अवाम नस्ल सी, अवाम नस्ल बी, इन्होंने समझा कि 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इन्होंने आगे रिपोर्ट किया, इन्होंने 5 नमाज़ों को रिपोर्ट किया, इन्होंने भी 5 नमाज़ों को रिपोर्ट किया, इन्होंने 5 नमाज़ों को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट चलती आ रही है और प्रैक्टिस, इन्होंने 5 नमाज़ों की प्रैक्टिस की, इन्होंने 5 नमाज़ों की प्रैक्टिस की, लेकिन यहाँ आगे क्या हुआ? 2% जो थे उन्होंने छोड़ दी नमाज, और 98% ने नमाज अमली तौर पर भी गवाही दे रहे हैं, और अगली नस्ल में और कम हो गए। यहाँ 80% रह गए पढ़ने वाले और 20% रह गए ना पढ़ने वाले। आहिस्ता 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 हमारे वाली हालत हो गई कि हमारी उम्मत में इस वक्त मेरा ख्याल है शायद 50% भी लोग नमाजी नहीं है। लेकिन बेनमाजियों से भी पूछेंगे अभी, क्योंकि 50% बहुत बड़ी तादाद है, बेनमाजियों से भी पूछेंगे कि 5 कितनी नमाजें फ़र्ज हैं, वो कहेंगे 5। तो गवाही 100% की है। ये 50% ज़ुबान से गवाही दे रहे हैं, ये 50% अमल से गवाही दे रहे हैं। लेकिन एक स्टेज वो आ जाए कि मिसाल के तौर पर 2% नमाज पढ़ने वाले आ जाए, तो इधर गवाही का इम्पैक्ट खत्म होना शुरू हो जाए। तो यहूद नसारा में एक प्रोसेस ये हुआ है कि उन्होंने इसको एक हमारे यहाँ मिसाल से समझिए कि हमारे यहाँ अहले तशय्युं ने अंग्रेज़ों के आने के बाद, हमारे अंग्रेज़ों के आने के बाद 2 बड़े इश्तिहाद हुए हैं जो पाकिस्तान में अभी तक कायम है और इंडिया में। एक ये था कि जुम्मे का क्या करना है, और शिया ने कहा कि 5 नमाज़ों का क्या करना है। क्यों? कि अंग्रेज़ के आते ही हिंदुस्तान दारुल कुफर बन गया था। तो दारुल कुफर में जुम्मा नहीं हो सकता। दारुल कुफर में, दारुल कुफर जो होता है वो दारुल हरब भी होता है। तो दारुल हरब में नमाज़ें 5 पढ़ने का क्या हुक्म है? तो हमारे उलमा ने, अहले सुन्नत के उलमा ने जुम्मे को कहा कि उलमा पढ़ाएंगे हुकूमत की इजाज़त के बगैर, तयम्मुम के असूल पर। जिस तरह पानी नहीं होता तो तयम्मुम किया जाता है, इसी तरह जुम्मा उलमा पढ़ाएंगे तयम्मुम के असूल पर। तो कुछ ने कहा कि तयम्मुम का तो हमें पता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने फिर 2 रास्ते बन गए। एक वो ये कहते थे कि जुम्मा भी पढ़ेंगे प्लस ज़ोहर भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनको इत्मीनान नहीं था कि हमारा क्यास, हमारा इज्तिहाद ठीक है। दूसरे ग्रुप ने कहा कि बस जुम्मा पढ़ लेंगे हम उलमा के तहत, बस जिस तरह तयम्मुम से नमाज हो जाती है इस तरह ये भी हो जाएगी। तो अब ये 2 ग्रुप हैं जो इस वक्त हमारे। तो शिया ने क्या किया? शिया ने कहा जी कि हम 5 नमाजें नहीं पढ़ेंगे, दारुल हरब है, तो हम जमा बैन सलातैन करेंगे। चुनांचे वो 3 नमाजें पढ़ते हैं, एक फजर की अलग, फिर ज़ोहरैन पढ़ते हैं जिसमें 2 रकातें ज़ोहर की, 2 रकातें असर की, फिर मगरबैन पढ़ते हैं 3 रकातें मगरब की, 2 रकातें इशा की। अगर फर्ज कर लीजिए कि पूरी उम्मत ये फैसला करती तो क्या होना था कि तवातुर में तब्दीली आ जानी थी। ठीक, तो अब हमारी 3 नमाजें रह जानी थी। तो ये भी बाज़ होता है। तो अब अहले किताब की तारीख पढ़ के देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस मौके पर ये 3 नमाजों का फतवा दिया। उनके यहाँ भी ऐसा ही कि वो भी 3 टाइम पे नमाज पढ़ रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो जैसे ईसाई जो है वो इतवार के इतवार जाते हैं दुआ के लिए, लेकिन जो यहूद हैं उनके यहाँ 3 नमाजें हैं। तो गालिबन उन्होंने भी, चूँकि वो तो बेचारे बहुत निकाले गए, फलां इलाके से निकाल दिए गए, फलां इलाके से निकाल दिए गए, तो अब वो पूरी की पूरी कौम, हम तो अपने इलाके से निकाले नहीं गए,
لیکن مثال کے طور پر ہم پاکستانی ہندوستان کے مسلمان سب کو وہ ہجرت کر رہے، ہجرت پہ مجبور کر رہے، تو تب ہم نے سفر والی نماز شروع کرنی تھی. یہ سفر والی نماز ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں، یہ جنگ والی نماز. تو سفر والی اور جنگ والی نماز ہم پوری کی پوری قوم اختیار کر لیتے ہیں، تو اگلی نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہونا تھا. تو جمعے کے موقع پر جب جمعے کا اشتراک کیا تو علماء نے بات یہی کہی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جمعہ چھوڑ دیں انگریز کے آنے کے بعد تو یہ امت جمعے سے واقف ہی نہ رہے. تو ایسا ہی یہ ایک سمجھداری کی بات تھی. تو یہود کو بھی چاہیے تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے اور ساتھ ساتھ تعلیم کرتے رہتے کہ 5 نمازیں ہیں، ہم نے 3 کرنی ہیں سفر کی وجہ سے. اب ایک اور مثال سے آپ کو یہ پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ بعض اوقات تواتر سٹارٹنگ میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. مثلا حضرت عیسیٰ کو صلیب دیا گیا تواتر کے مطابق، کرسچن تواتر کے مطابق حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے، ٹھیک ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، مصلوب نہیں ہوئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا تواتر غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شبہ لہم، ان کو شبہ ہم نے ڈالا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ ڈال دیا، اس شبے پر ساری قوم متفق ہے. تو اب ہمیں کرسچنس کو یہ نہیں کہنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، نہیں، ان کا تواتر ٹھیک ہے، وہ اپنے تواتر پر قائم ہے. شبہ ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اس وقت حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے شبہ ڈال دیا گیا. لیکن کرسچنس کو اگلی بات یاد نہیں رہی، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا تھا، شبہ ڈال دیا صلیب ہونے کا. اس کے بعد 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے کھانا کھا کر دکھایا. تو کھانا کھانے کا مطلب یہ بیان ہوا ہے، انجیلوں میں موجود ہے، تمام انجیلوں 6 کی 6 انجیلوں میں، کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاس آئے اور انہوں نے مچھلی کھائی. تو یہ بتانے کے لیے کہ میں روح نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، تندرست ہوں، بالکل پورا مکمل انسان، جیتا جاگتا ہوں. تو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ مجھے صلیب نہیں ہوئی، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں. لیکن یہ واقعہ تو کہانی کے طور پر رہ گیا، اس پر تواتر نہیں ہوا. تواتر ہو گیا، یعنی تواتر تو اس پر بھی ہے، وہ مانتے ہیں کہ تیسرے دن آئے، سارے کے سارے عیسائی مانتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکالتے کہ ان کو صلیب نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے انجیل ہی میں واضح کر دیا تھا کہ ان کو صلیب نہیں ہوئی. لیکن بہرحال شبہ لہم والا جو واقعہ تھا وہ زیادہ مشہور ہو گیا، تو وہ دونوں باتوں کو مان رہے ہیں، مصلوب بھی مان رہے ہیں اور تیسرے دن آ کر مچھلی کھانے والے حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں. تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو اس میں واضح ہونی چاہیے تھی. بس آخری ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہی چیز اس میں بھی اپلائی ہوتی ہے. اخلاقی جو قانون ہیں قرآن کے اندر یا باقی الہامی کتابوں میں جو تواتر سے چلے آ رہے تھے، زنا ہے یا اور دوسرے اخلاقی، وہ اب مجھے آپ کی اس ایکسپلینیشن سے سمجھ آ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہو گیا، انہوں نے اس زنا کی اہمیت کو ختم کر دیا. لیکن دوسرے اینڈ پہ اب ہم ریسنٹ ایگزامپل بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو سیم میرجز کے لاز پاس ہو جاتے ہیں، یہ آج کل کے حالات میں وہی چیز کا ایک کنٹینیوشن ہے جو ختم ہو گئی ہے چیز. تو یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہے آپ کو؟ ان کے ہاں بھی ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہوتا رہتا ہے. ہاں، امت اگر بیدار رہے اور وہ بنیادی دین میں تبدیلی نہ ہونے دے تو پھر یہ پروسیس رکا رہتا ہے. ابھی تک ہم بنیادی دین میں ہماری امت بیدار ہے، اگرچہ بے عملی کافی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ مثلا حدود آرڈیننس آئے گا تو احتجاج کریں گے کہ یہ قرآن کے خلاف ہو گیا، یہ فقہ کے خلاف ہو گیا. لیکن ایک ٹائم وہ آ سکتا ہے کہ پھر یہ احتجاج آہستہ آہستہ کم ہو جائے، یا حکومت اتنی ظالم آ جائے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کو سخت سزائیں دے، بیچارے بول نہ سکیں. تو جیسا کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا تھا، پہلے کتاب چونکہ دھکے دھکے کھاتے رہے ہیں تو اس لیے ان کے ہاں تو یہ پھر مداحنت آ گئی ہوگی یا نرمی آ گئی ہوگی کہ وہ بیچارے احتجاج نہیں کرتے ہوں گے. لیکن ابھی ہماری امت احتجاج کرتی رہتی ہے، تو اس لیے اس کے اندر کچھ چیزیں زندہ ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ان کے اندر مر چکی ہوئی ہیں، مثلا اخلاق بہت اہمیت رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متواتر سے میں معلوم ہے کہ اخلاق میں بہت اعلیٰ تھے، لیکن ہم نے اخلاق چھوڑ دیا. اب ہم صرف فقہ میں رہ گئے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. تو جو اندر کا تقویٰ ہے وہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا. جبکہ ہماری آٹومن امپائر کے آخری دن تک یہ مورخین لکھ رہے ہیں اور یہ ویسٹرن لکھ رہے ہیں کہ آٹومن امپائر کے اندر بھی جو ایلیٹ کلاس تھی ان کے اندر بھی یہ شعور پوری طرح موجود تھا کہ نیک ہونا اصل چیز ہے، نیک ہونا، عادل ہونا یہ اصل چیز ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی چینج ہے ہمارے امت میں بھی
کہ تواتر میں جو اخلاقی اہمیت تھی وہ اب ہمارے یہاں ختم ہے، کم از کم پاکستان میں تو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. تو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا الگ الگ تجزیہ ہو سکتا ہے. تو پرانی امتوں میں جو شریعتیں تبدیل ہوتی ہیں، جو اخلاقی قوانین تبدیل ہوتے رہے ہیں، وہ سب کچھ جغرافیائی، کچھ ہسٹوریکل، کچھ جنگیں، کچھ انگریزوں کا آ جانا، اس طرح کے واقعات جو ہیں. اب انگریزوں کے آنے سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہاں کیا کیا ٹوٹا ہے. ہمیں اپنی اصطلاحات یاد نہیں ہے. پوری مغل حکومت میں جیسے کوتوال کا لفظ ہے، پولیس نے پولیس کے لفظ نے کوتوال کے لفظ کو ختم کر دیا. قاضی ختم ہو گئے، کورٹس آ گئے. اور اس کے بعد کتنی اصطلاحات ہوں گی، سودا کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، سب ختم ہو گئی. تو اگر یہ تواتر مغلوں کے ہاں تو تواتر ہوگا، ہر روز لوگ بول رہے ہیں، بلکہ وہ ڈپٹی نذیر احمد کو ترجمہ بھی کرنا پڑا کہ انگریز جو یہ اصطلاحات بول رہے ہیں ہماری اس کے متبادل کیا اصطلاحات، لیکن نہیں، کوئی نہیں چلی، سب انگریزی اصطلاحات آ گئی. تو بعض اوقات یہ تواتر توڑنے کے یہ بڑے بڑے واقعات جو ہیں تواتر کو توڑ دیتے ہیں.